ان کا دین کیا ہے، کیا مذہب ہے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ویسے یہ خود کو بھی لبرل مسلمان کہتے ہیں، وہ لبرل مسلمان جن کے لیے دین ایک کھلونے کی طرح ہے اور یہ اپنے مقاصد کی خاطر یا موقع کی مناسبت سے اپنی مرضی سے اس دین کو بدلتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم everyone, this is Yazdan. This is Harman. We are back again with another new video. آج ہم ریاکشن دینے والے ہیں کچھ بالی ووڈ سٹارز کے بچوں کے اوپر۔ ابھی جیسے بالی ووڈ سپر سٹارز ہیں، ہماری مسلم امت شاہ رخ خان کو، سلمان خان کو، عامر خان کو، پتہ نہیں کتنے سارے اور انفلوئنسرز ہیں لائک یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، مسلم انفلوئنسرز کی بات کر رہا ہوں اسپیشلی، جو اسلام کو بھول چکے ہیں اور ان کے بچوں نے تو اسلام کو کمپلیٹلی بھلا دیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ مطلب اسی چیز کے اوپر آج ریاکشن دینے والے ہم۔ ہنسی ٹی وی کی طرف سے یہ ویڈیو ہے کہ کس طرح سے جو لوگ ہیں وہ پیسے کے پیچھے بھٹک جاتے ہیں اور بھٹکنے کے بعد اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک اسلام میں ایک جو مسلم لڑکی ہوتی ہے، مسلم لڑکی کبھی بھی نان مسلم لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی ہے، حالانکہ جو ایک مسلم لڑکا ہوتا ہے وہ جو کرسچنس یا پھر جوئش جو بائبل ہے، بائبل کو ماننے والے یا پھر جو جوئش کی جو کتاب ہوتی ہے ان کو ماننے والے، ان سے نکاح کر سکتا ہے، ان کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے جو لڑکا ہوتا ہے، بٹ لڑکی کین ناٹ میری a non-Muslim guy. This is straight up حکم by Allah. But عامر خان کی جو بیٹی ہیں obviously وہ صرف نام سے مسلم ہے، انہوں نے ایک نان مسلم سے نکاح کیا ہے، شادی کی ہے، یہ ان کی مرضی، آف کورس ہم اس میں کچھ نہیں بول سکتے، رائٹ؟ وہ ان کی اپنی پرسنل چوائس ہے، بٹ ایک عبرت کے طور پہ آپ سے یہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، ان کو دین کی صحیح تعلیم دو سو دیٹ وہ اپنی آخرت نہ بگاڑے، ہے نا؟ کیونکہ ہمیں تو کیا لینا ہے یار، ہمیں تو اپنی آخرت کی ٹینشن ہے، باقی تو اللہ مالک ہے۔ Let's start this video. I, Aira Khan, take the Nupur Shikre as my lawful husband. I, Nupur Shikre, take the Aira Khan as my lawful wife. And the reply is given in Surah Baqarah chapter number 2, verse number 221, where Allah says, do not marry a mushrika until she believes. Do not marry an idol worshipper until she believes. کہ کسی مشرکہ کی کسی مسلمان کے ساتھ، مومن کے ساتھ، اور کسی مشرک کی کسی مومنہ کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اصل بنیاد توحید ہے، یعنی قرآن مجید نے جس چیز کو بنیاد بنایا ہے وہ یہ چیز ہے۔ ماضی میں جب بھی کسی قوم میں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کا پیغمبر یا رسول بھیجا جاتا تو اس کی وفات کے کچھ ہی عرصے کے بعد یہ قوم پھر سے کسی فتنہ کی وجہ سے گمراہ ہو کر شرک اور بت پرستی کے اندر پڑ جایا کرتی۔ مثال کے طور پر قوم موسیٰ کی مثال لے لیں، جو صرف 40 دن کے اندر ہی شودہ باز سامری کے ہاتھوں گمراہ ہو کر ایک سونے کے بچڑے کو پوجنے لگے۔ قوم لوط ہم جنس پرستی کے فتنے میں پڑ گئی تو اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم جادو اور سود کے فتنے میں پڑ گئی۔ آج سے 1400 سال پہلے انسانی ذہن اتنے ڈیولپ ہو چکے تھے، انسان اتنا شعور حاصل کر چکا تھا کہ اسے قیامت تک قرآن پاک جیسے اللہ کے قانون کے علاوہ پیغمبروں کی مزید تبلیغ کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اپنی امت کو ایک انتہائی اہم وارننگ دی تھی اور بتایا تھا کہ ماضی کی قوموں کی طرح میری امت کا فتنہ کیا ہوگا جو اس امت کو ہلاک کر دے گا۔ جامعہ ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوا کرتا ہے اور میری امت کا فتنہ ہے مال۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اس فتنے سے یوں پناہ مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، محمد اور آل محمد کو بس اتنا رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا تعلق برقرار رہے۔ مزید یہ کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو صرف وہ ہے جو کہ اس نے صدقہ کر دیا یا پھر کھا پی کر ختم کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا۔ صدقہ کیے ہوئے مال کے علاوہ کوئی بھی اس کا مال آخرت میں اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ ابن آدم کے مال کی ہوس کو تو صرف قبر کی مٹی پورا کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی اگر سچائی دیکھنی ہو تو آج سے بہتر کوئی دور ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر دنیا میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو ہر ایک لڑائی، فتنے، فساد، جرم کے پیچھے آخرکار وجہ ایک ہی ہوگی، دنیا کے مال و دولت کی حرز۔
اسی مال کی خاطر ایسے بدبخت لوگ جو کہ مسلمان گھروں کے اندر پیدا ہوئے، ان کے ماں باپ مسلمان تھے اور بنا کوئی جنگوں اور دین کی خاطر تکلیف اٹھائے بغیر اسلام جیسی دولت سے نوازے گئے، مگر ان لوگوں نے اسی دنیا کے مال کی خاطر اپنا دین، دنیا، آخرت سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہندوستان کے اندر ذرا ایک نظر دوڑا کر دیکھیں کہ خود کو سپر سٹار اور مسلمان کہنے والے ایکٹرز کے اندر آپ کو دور دور تک کوئی اسلام نہیں نظر آئے گا، بلکہ اس کا الٹ یہ لوگ ایتھیسٹ، ملحد یا پھر بالکل مشرک ہو چکے ہیں۔ Up for release, that's Shah Rukh Khan going to, in fact, the Vaishno Devi shrine, walking all the way up to that shrine. سیف علی خان نے کہا انہیں دھرم سے لگتا ہے ڈر۔ سیف علی خان نے کہا وہ ریئل لائف میں ہے ایگنوسٹک۔ So I don't follow any religion per se, because my father once told me when I was 4 years old, if you want to do good in life, you don't need to go to a church, temple or a mosque. My mother is Hindu, my father is Muslim. Okay, میں اپنے آپ کو انسان بلاتا ہوں، human being. میری بیوی جو ہے ہندو ہے، میں مسلمان ہوں، اور میرے جو بچے ہیں وہ ہندوستان ہیں۔ جب وہ اسکول گئے تو اسکول میں وہ بھرنا پڑتا ہے کہ ریلیجن کیا ہے، کہ پاپا ہم کون سے ریلیجن کے ہیں، تو میں نے اس میں یہ لکھا کہ ہم انڈین ہی ہیں یار، کوئی ریلیجن نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ان کا صرف نام مسلمانوں کا رہ گیا اور اپنے وہ اس نام کو اس لیے نہیں بدلنا چاہتے کہ مسلمان ناراض نہ ہو جائیں اور ان کی فلموں کی کمائی نہ بند ہو جائے۔ ان لوگوں نے اپنے دین اور دنیا کو بیچ کر جتنا بھی مال کما لیا ہے، اگر آج تصور کر کے دیکھیں کہ آج انہیں موت آ جائے تو اپنی قبر کے اندر یہ مال ان کے کس کام آئے گا؟ کیا یہ مال جس کو کمانے کی خاطر ان لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں گزار دی اور آج بڑھاپے کو پہنچ گئے، بنا اس چیز کی پرواہ کیے کہ وہ حرام ہے یا حلال، اتنا مال اکٹھا کر لیا کہ ان کی نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہ ہو، لیکن اپنی قبر کے لیے ان لوگوں نے کیا اکٹھا کیا؟ کیا ان کا یہ مال ان کو قبر کے عذاب سے یا پھر دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہاں کی کرنسی دنیا کے اعمال ہے، نہ کہ دنیا کی کرنسی۔ شاہ رخ خان، عامر خان، سلمان خان، سیف علی خان، جان ابراہیم، یہ سب کے سب لوگ اسلام کو چھوڑ کر بت پرست ہو چکے ہیں۔ باقاعدہ ہندوؤں کی طرح انہیں مورتی پوجا کرتے ہوئے مندروں کے اندر بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور ان کی نسلیں بھی لادین ہو چکی ہیں۔ یہ لوگ مکمل طور پر اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں؟ جواب ہے کہ اسی دنیا کے مال کی خاطر۔ اپنی نئی فلم کی پروموشن اور اس کی کامیابی کی خاطر شاہ رخ خان مندروں کے اندر بتوں کے آگے سجدہ کرنے بھی پہنچ جاتا ہے اور مکہ کے اندر عمرہ کرنے بھی۔ عامر خان اپنی فلم کی کامیابی کے لیے مورتی پوجا کرنے کے لیے مندر میں بھی پہنچتا ہے اور عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں بھی، تاکہ ہندو اور مسلمان دونوں راضی رہیں۔ ان دونوں قوموں کے یا ان دونوں مذہبوں کے راضی ہونے سے اس کی فلموں کو کامیابی ملے گی، جس کا مطلب ہے کہ دنیا کا مال۔ ان لوگوں نے اس دنیا کے مال کے لیے اپنی آخرت قربان کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کے باوجود ایک مسلمان کے لیے کہ اہل کتاب سے شادی جائز ہے مگر بت پرست یا مشرک سے نہیں، اللہ کے اس حکم کے بالکل برعکس ان تمام ایکٹرز کی، چاہے شاہ رخ خان ہو، عامر خان، سیف علی خان، ان سب کی بیویاں ہندو ہیں۔ ان کے ماں باپ کی شادیاں بھی ایسی تھی، اور اب ان کی اگلی نسل بھی بت پرست اور ہندو ہے، جو کہ مکمل طور پر اسلام کو چھوڑ چکی ہے۔ عامر خان کی مثال لے لیں، یہ بندہ ایک بار جہاں پر عمرہ کرنے کے لیے مکہ کے اندر دکھائی دیتا ہے تو ہر بار اپنی فلم کی کامیابی کے لیے بتوں کے آگے سجدہ کرتا بھی دکھائی دے گا۔ ان لوگوں کے لیے دین صرف ایک پبلسٹی اور آڈینس حاصل کرنے کا ٹول ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ عامر خان مولانا ابوالکلام آزاد کا رشتے کے اندر نواسا لگتا ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد ایک الگ اسلامی ریاست کے شدید مخالف تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک متحد ہندوستان ہونا مسلمانوں کے فائدے میں ہے، جہاں پر ہندو اور مسلمان اپنے دین اور قانون کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اسی لیے وہ اور ان کے خاندان پارٹیشن کے وقت ہندوستان کے اندر ہی رہ گئے، لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ ان کا یہ فیصلہ کس قدر غلط تھا، اور دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پر قائد اعظم نے الگ پاکستان بنایا وہ کس قدر صحیح تھا، کیونکہ انہی مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کی نسلیں آج تک ہندوؤں کو اپنی وفاداری اور قومیت ثابت کرنے کے اندر لگی ہیں۔ انہیں خود کو انہی میں سے ایک دکھانے کے لیے اپنے دین اور مذہب کو چھوڑ کر اپنی فلموں کی کامیابی کے لیے مندروں کے اندر ماتھا ٹیکنا پڑتا ہے، اور ہندو عورتوں سے شادیاں کرنی پڑتی ہیں کہ یہ لوگ ان کی فلموں کا بائیکاٹ کر کے نہ صرف ان کی دنیاوی کامیابی ان سے چھین لیں بلکہ ان کے لیے زمین بھی تنگ کر دیں۔ یہ بندہ ایک ٹائم کے اندر ہندوستان کے اندر اپنی وفاداری ثابت کر کر کے اتنا تنگ آ چکا تھا کہ اس نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ میں بہت جلد ہندوستان کو چھوڑ کر باہر ملک شفٹ ہو جاؤں گا، اور اس بیان کے بعد وہی کچھ ہوا جو کہ ہونے کی امید تھی، کہ ہندوستان کے لوگوں نے اس کے مکمل بائیکاٹ کی دھمکی دی، جس کے بعد اس کی طبیعت بالکل درست ہو گئی۔ آج حالت یہ ہے کہ نسل در نسل اس کی اولادیں بھی ہندو یا ایتھیسٹ ہو چکی ہیں، ان کے نام کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ یہ اسلام کی فالو کرتے ہوں۔
حال ہی میں اس کی بیٹی عائرہ خان کی شادی کی تقریب ہوئی جس کا شوہر ایک ہندو لڑکا ہے، اور یہی نہیں بلکہ یہ شادی اسلامی طریقہ سے کرنا تو دور کی بات، انتہائی واہیات قسم کے لباس کے اندر، یعنی لڑکے نے نکر اور بنیان کے اندر کھڑے ہو کر کرسچنز کے طریقے سے ایک دوسرے کو کانٹریکٹ کی طرح میاں بیوی کہہ کر یہ شادی کی، نہ ہندوؤں کی طرح، نہ مسلمانوں کی طرح، نہ بالکل کرسچنز کی طرح، یعنی نہ یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں، نہ ہندوؤں کی، نہ مکمل کرسچن کی، تو یہ لوگ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، نہ تیتر نہ بٹیر۔ ان کا دین کیا ہے، کیا مذہب ہے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ویسے یہ خود کو بھی لبرل مسلمان کہتے ہیں، وہ لبرل مسلمان جن کے لیے دین ایک کھلونے کی طرح ہے اور یہ اپنے مقاصد کی خاطر یا موقع کی مناسبت سے اپنی مرضی سے اس دین کو بدلتے رہتے ہیں، بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ اللہ اور اس کا قرآن یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ در حقیقت یہ سب کے سب پکے مشرک ہیں اور اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، مگر افسوس کہ ہماری بھولی بھالی عوام آج بھی انہیں مسلمان سمجھ کر انہیں اپنا آئیڈیل مان کر انہیں فالو کرتی ہے۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سے دین کے اندر نئی نئی بدعات اور گمراہیوں کو داخل کر کے انہیں لوگوں کی نظر کے اندر نارمل کر کے دکھاتا ہے اور آہستہ آہستہ ان کو مشرک بنا دیتا ہے، اور یہ بات میں خود سے نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 208 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ جو مذہبی لبرل ان 2 کشتیوں کے اندر سوار ہیں، وقت آنے پر مشرک بھی ہیں اور اپنے فائدے کے لیے مسلمان بھی، ایسے لوگ دراصل رحمان کے نہیں بلکہ شیطان کے راستے پر ہیں۔ اور آج کے ٹائم کے اندر یہ لوگ آپ کو حد سے زیادہ تعداد کے اندر نظر آئیں گے، اور اسی کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کہ نصیحت پکڑتے ہیں، اور اکثریت جو کہ اللہ پر ایمان لائی ہے وہ دراصل مشرک ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے آدم، اپنی اولاد میں سے جنتی اور دوزکیوں کو الگ الگ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ، کس نسبت سے؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 1 جنتی اور 999 جہنمی۔ لہٰذا آج اپنے آس پاس اس پرفتن دور کے اندر ہر جگہ پر شرک و بت پرستی کا غلبہ دیکھ کر آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک آخری کوشش تھے جنہوں نے ہندوستان کے ان گمراہ مسلمانوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کی کوشش کی، مگر آج اسی دعوت کی وجہ سے ہندوستان کی طرف سے جعلی دہشت گردی کے مقدمات کی بدولت وہ جلاد وطنی کاٹنے پر مجبور ہیں۔ اگر یہی سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو جس شدت سے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر آج شرک عروج پر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی توفیق دے، ورنہ مزید گمراہی اور ہمیشہ کے جہنم میں ایسے لوگوں کا مقدر ہے، کیونکہ اللہ نے ان لوگوں کو انسان بنایا، ان کو عقل جیسی نعمت دی، لیکن یہ لوگ خود سے سوچتے نہیں ہیں، بس آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جو کہ قبر کے اندر بھی یہ جواب دیں گے کہ میں تو وہی کہا کرتا تھا جو کہ لوگ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل نہ فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ سو گائز، یہ تھا ہمارا ریاکشن۔ ایکچولی مجھے 1% بھی فرق نہیں پڑتا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں اور کیا نہیں کرتے، بس مجھے ٹینشن اس چیز کی ہے کہ ان کو دیکھ کے جو مسلم یوتھ ہے، جو ان کے پیچھے پاگل ہے، جو ان کے گھر کے باہر کھڑے رہتے ہیں، ان کو مطلب کیسے، مطلب میرے کو تو سمجھ نہیں آتا یہ سب چیزیں، بیکاز میں جب نان مسلم تھا اس ٹائم پہ میرے کو جو یہ انفلوئنسرز ہوتے ہیں یا فلم سٹارز ہوتے ہیں، سنگرز ہوتے ہیں، تو ان کا بہت کریز ہوتا تھا، ٹھیک ہے، بٹ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں ان کے پیچھے بھاگوں، ان کے گھر کے نیچے کھڑا رہوں، ویسا نہیں، بٹ ہاں مجھے پسند بہت زیادہ ہوتے تھے، لائک آئیڈیل ان کے جیسا بننا، یہ وہ، بٹ جب میں نے اسلام کو سمجھا، اسلام کو سیکھا، تو میرے آئیڈیل بن گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو فالو کرتا ہوں میں، دیٹس اٹ، اور وہی میرے آئیڈیل ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کے سب سے بہترین انسان کو فالو کرتا ہوں، دنیا کے سب سے بہترین، مطلب مخلوقوں میں سے سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، ماشاء اللہ، مطلب ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، نہ کبھی زندگی میں ہو سکتا ہے، وہ مطلب بننا ہے تو ان کے جیسے بنو یار، کیا اخلاق تھے ان کے، مطلب کیا متاثر کیا مجھے یار ان کی شخصیت نے، الحمدللہ۔ تو وہی چیز ہے کہ ہم اپنے جو مسلم بھائی بہن ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، جو ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کے جیسے بننا چاہتے ہیں، تو انہیں روکنا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ہے ایسا انسان جو ان کو پسند کرتا ہے، دیٹ مینس اے ریڈ سگنل فار یو گائز۔ اگر آپ ماں باپ یہ
ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کے گھر پہ ایسا کوئی بچہ ہے جن کو ایسے یہ فلم سٹارز پسند ہیں تو آپ کو ٹینشن ہونی چاہیے بھائی کہ کیسے لوگ پسند ہے بھائی تمہارے بچے کو. تو اس چیز کے بارے میں تھوڑا سوچو سمجھو اینڈ باقی اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی سے بچائے سب کو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایمان پہ موت نصیب کرے, ہے نا. جزاک اللہ خیر, فی امان اللہ.